जी दोस्तों, हॉर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब, ये वो सारी सूरत हाल है। ख़ास तौर पे बाबुल मंदब के हवाले से हूथीज़ और सऊदी अरब में क्या हो रहा है उस पे आज हम ज़रा बात करते हैं। मज़हर, क्या हाल है? आपके खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सवाल सवाल तो ये पैदा होता है कि अब बाबुल मंदब क्या बंद होगा नहीं होगा। तेल तेल की जो कीमतें हैं और आसमानों को छुएंगी नहीं छुएंगी, हमारे लिए तो बड़ा कंसर्न ये है। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, डिफेंस पैक्ट भी है। उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम थोड़े बहुत यहाँ पे हमारी वरीज तो होती है ना जी। तो चूंकि हमने तो देखा नहीं है एग्रीमेंट, उसका टेक्स्ट, तो हमें तो नहीं मालूम उसको कब और कैसे इन्वोक किया जा सकता है। बट इन एनी केस सूरत हाल तशवीशनाक है। तो आप जरा बताइए ना कि क्या है सूरत हाल और किस जानिब जा रही है सूरत हाल। क्या ये एस्केलेशन होगी फर्दर सऊदी अरब और हूथीस के दरमियान? क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान तो फिलहाल एक और पॉज सा आ गया है। सदर और ट्रंप ने कल कहा है कि अब वो फिलहाल हमले रोक रहे हैं, और ईरान ने भी कहा है कि जब अमेरिका नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद अब हूथीस और सऊदी अरब का मतलब एक किस तरह उसको आप सेपरेट कर सकते हैं ईरान और अमेरिका की जंग से, क्योंकि हूथीस ने तो हमले शुरू ही ईरान की हिमा पे किए थे। तो ये जरा समझाइए मुझे भी और देखने वालों को भी प्लीज। एस्केलेशन तो कई दिनों से चल रही थी, इंक्लूडिंग मिसाइल अटैक्स एंड ये तो मेरे ख्याल है जुलाई के शुरू में ही शुरू हुई थी, जब उन्होंने एयरपोर्ट पे अटैक किया था हूसीस के। कल इसमें एक मेजर एस्केलेशन आई है विद द हूसीस अटैकिंग ऑयल फैसिलिटीज इनसाइड सऊदी अरेबिया, यम्बो में और एक और शहर में। ये एक मेजर एस्केलेशन है, और इससे जो एक खतरा था कि इस पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट या एक टेंशन चल रही है, इनमें एक सडन इजाफा होगा, वो बढ़ गया है। और अब कई बार लोग तो कह रहे हैं कि जी ये पूरे खित्ते को जंग अपनी लपेट में ले सकती है और एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं। हकीकत यह है कि प्रोबेबली 2022-23 के बाद से सबसे टेंस सिचुएशन आज ही है, हम देख रहे हैं इसमें। एंड द मेन क्वेश्चन इज, फ्रॉम हेयर ऑन, do we see a full-fledged war? Do we see this conflict engulfing the entire region? Or there will be some diplomatic solution, maybe behind the scenes, and the things fizzle out, de-escalate कर जाती हैं। तो इम्कानात तो दोनों हैं, and I wouldn't discount any of the two possibilities, because Saudis ने भी उसमें अब कहा है कि जी हम इस हमले का जवाब देंगे, because it challenges Saudi Arabia's basic economy, उनकी ऑयल फैसिलिटीज को, coupled with disruption at बाबुल मंदब। हुर्मुज पहले ही बंद है, तो सऊदी अरेबिया भी इज कमिंग इन a kind of a difficult situation. Whether situation will escalate or not. लेकिन कहीं तो इनकी बातचीत तो कहीं हुई है सऊदी अरब और हूथीस की। ओमान के ओमान में। ओमान के या ओमान हम्म। के थ्रू इनकी नेगोशिएशंस या एक कांटेक्ट पॉइंट तो इनको मिला हुआ है। The way I look at it, I see both the possibilities, but there is more hope that things will de-escalate rather than, अभी हो सकता है अगले कुछ दिनों में थोड़ी और अटैक्स हो जाएं, but in the next weeks and months, I do not see things escalating beyond a particular point. And it's simple. Further escalation doesn't suit anyone's interests, because Saudis do have a military superiority over Houthis. So Houthis, they wouldn't want to take the conflict beyond a point जहां पे they have to face a full-fledged military lashback by Saudi Arabia. They would also want कि ये लीवरेज इनके हाथ में रहे बाबुल मंदब का, और एक थ्रेट की सूरत में
یہ وہاں پہ اس بڑی جیوگرافیکلی کوویٹڈ پوزیشن پہ بیٹھے رہیں. For Saudi Arabia. Saudi Arabia has for many years been focusing on its economic agenda. ان کی جو وی این 2030 ہے آگے فیفا کا آ رہا ہے, so they have got a lot on their own plate. اور ایک فل فلیج وار with the Houthis that would probably compromise that whole agenda. اب تیسرا آ گیا انٹرنیشنل ایکٹر that are very important. Bab al-Mandab is a gateway to Suez Canal. So if Bab al-Mandab is closed or disrupted, یہاں پہ میں تھوڑا سا یہی بتا دوں کہ closure doesn't mean absolute closure. Just the threat of closure. It means کہ وہاں پہ انشورنس کاسٹ بڑھ جاتی ہیں, بہت سی شپنگ لائنس وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتی, so that disruption in itself has a huge economic cost, even for countries whose ships are not being disrupted. International community, particularly China اور یورپ کے لیے تو سویز کینال and by implication Bab al-Mandab or the Red Sea entrance, that is a lifeline. And I don't think they would ever want this thing to be closed. تو اب ہم نے تینوں فیکٹرز دیکھ لیے. One, the Houthis themselves, the Saudi Arabia, the second big party, and the international community or the international actors جو اس میں ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کو بھی اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ اس پورے چیز کو پھیلاؤ کو بڑھایا جائے. Now, what remains is ایران. ایران کو بھی اس وقت یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ حوثی جو ہیں who are very strategically placed, ان کی ایگزسٹنس کو یا ان کے لیوریج کو رسک کرے اگینسٹ a massive Saudi military ایکشن. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں ڈی ایسکیلیٹ کر جائیں گی. عمان کے جو کانٹیکٹس ہیں واٹ ایور دے ول ورک, اینڈ ہوپ فلی ڈپلومیسی رادر دین دا ملٹری سولوشن دیٹ ول پریویل. میرا تو یہ ہے, آپ کا کیا خیال؟ میرا تو بس یہی ہے, I agree with you, اور at the end of the day it all depends, much of things, they hinge on Iran, American, US tension. اگر وہاں پہ اسکلیشن ہوتی ہے تو اس کا فال آؤٹ ڈیفینیٹلی ادھر بھی آئے گا. وہاں پہ اگر تھوڑا بہت ڈی ایسکلیشن ہوتی ہے تو یہ بھی یہاں بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں. سو دیز ٹو سچویشنز آر ان مائی ویو انٹرٹوائنڈ, اور یہی صورتحال دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ دیکھیے وہ تو امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ دس وار کنٹینیوز, یا لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ایران کے بھی نہیں ہے, تو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن بہرحال امریکہ کی اپنی گیم ہے. ابھی نتنیاہو جا رہا ہے, وزیر اعظم نتنیاہو امریکہ کا دورے پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ بات چیت ہوگی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہاں سے کیا نکلتا ہے. کیونکہ نتنیاہو کی تو یہ خواہش ہے نا کہ صورتحال اسکلیٹ ہو. پھر بیچ میں ایک فیکٹر امریکہ, اور جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, امریکہ اور یو ایس کا جو ایگریمنٹ ہے نیوکلیئر, وہ بھی بیچ میں آ گیا ہے. تو بہرحال حوثیز کا اور سعودی عرب کا باب المندب کا زیادہ تر جو وہ ہے معاملات وہ لنکڈ ہیں ایران کی سچویشن کے ساتھ میرے خیال میں. تو چونکہ اب ایران میں تھوڑا بہت ایک پاز سا ہے, تو ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ شاید یہاں بھی صورتحال, اور چونکہ سعودی عرب حوثیوں کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں بایا عمان, تو شاید یہاں پہ سینٹی میں پریویل. تو لیٹس ہوپ کہ sanity does prevail at the end of the day. So I hope it does, and I think it will. Inshallah. Because the cost of a military solution is too high and the stakes are too high. نہیں, سلوشن کی تو بات ہی نہیں ہے نا یہاں پہ. تو سلوشن کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک آپ نے کہا لیوریج ہے, اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ سلوشن تو کسی کانفلکٹ کا نہیں نکل رہا, نہ تو ایران امریکہ کے کانفلکٹ کی کوئی سلوشن نکل رہا. حالانکہ اسلام آباد ایم او یو اگر وہ اس میں مذاکرات جاری رہتے اگلے 2 مہینے تو شاید کوئی سلوشن نکل آتا.
اور یہاں بھی سلوشن کی تو بات نہیں ہو رہی. جو ہوتیز بھی دیکھیں نا صنعاء پہ رن کر رہے ہیں، گورن کر رہے ہیں. یہاں بھی یمن کا جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی کوئی سلوشن تو نہیں نکلے گا، اور نہ ہی اس کا کوئی سلوشن نکلے گا جب ساری چیزوں کا انحصار ادھر آ جاتا ہے. ایران کی سچویشن ہے میرے خیال میں، اور ایران چاہے گا کہ جو بھی اس کی پراکسیز ہیں ان کو پریزرو رکھے، اور اس خاص ایک موقع کے لیے جب سچویشن زیادہ اس کے لیے گمبھیر ہو جاتی ہے تو اپنے ایسٹس اس کے موجود ہونے چاہیے ویسٹ ایشیا میں اور اس سارے علاقے میں، تاکہ ان کو جب بھی وہ چاہے استعمال کر سکے، خاص طور پہ جب نازک حالات پیدا ہو جائیں اگر ہو جاتے ہیں ایران کے لیے. تو اگر ایران اور امریکہ کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو پھر مجھے آئی ایم شیور کہ یہاں بھی وہ خطرات نہیں رہتے. اگر ہارموز کھل جاتا ہے، باقاعدہ کھل جاتا ہے، وہاں سے مائنز ہٹ جاتی ہیں، اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر باب المندب کا کوئی خطرہ نہیں ہے میرے خیال میں. Houthis on their own would never like to do that. They would do it only at the behest of Iran. Do you see a role for Pakistan in mediation between the Houthis and Saudi Arabia? کیونکہ آج کل ہم میرے خیال میں یہ عمان شروع میں ہیں. عمان کو کرنے دیں جی، اور کتنی ہم میڈیشن کروائیں گے. پہلے جو ہم نے میڈیشن کروائی اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں، کسی منطقی انجام تک پہنچا دیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہو گئی. پھر لیبیا میں بھی عام شور کچھ خبریں سن رہے ہیں کہ لیبیا کے درمیان بھی جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے اور ہفتار صاحب کی جو حکومت ہے اس کے درمیان بھی ہم کچھ میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ اسٹریچ آور سیلز تھن. فوکس طریقے سے اگر ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لے آئیں گے تو ایون دیٹ وڈ بی اے ہیوج سکسیس رادر دین. کیونکہ اس کا میں نے پہلے کہا نا، اگر ایران امریکہ کے درمیان معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ہوتیز کا معاملہ خود بخود کسی نہ کسی حد تک سیٹل ہو جائے گا، یا باب المندب کا معاملہ کسی نہ کسی حد تک سیٹل ہو جائے گا. تو ایران از دا کی اینڈ یو ایس از دا کی. تو ان دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں تو صورتحال آہستہ آہستہ ڈی ایسکلیٹ ہو ہی جائے گی. اینی تھنگ ایلس یو ووڈ لائک ٹو ایڈ؟ چلیے، آپ نے بڑا ایک اچھا اس کانٹیکس میں رکھ دیا کہ بیسکلی یہ پورا جو ہے ایران، سعودی عربیہ اور حوثیز کا اٹس ون پارٹ آف دا لارجر گیم آف ایران اینڈ یو ایس. بالکل میرا تو یہی خیال ہے. چلیے، تھینک یو ویری مچ ناظرین فار واچنگ ٹاکنگ ڈپلومسی. ڈو سبسکرائب this channel and keep watching it. Thank you very much.